کہ لوگوں کے اوپر آزمائشیں نازل کر کے کھرے اور کھوٹے کا فرق کیا ہے، تو ہم قیامت تک یہ فرق کرتے رہیں گے۔ اور کیسے آزمایا اللہ نے پہلے کے لوگوں کو؟ زندہ آدمی کو گڑھے کے اندر آدھا دفن کر دیا جاتا، زندہ انسان گڑھا کھودا جاتا، اور اس جواب کو دل کی تختیوں پر رقم کر لیجئے، اور آپ کی زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل بھی نازل ہو جائے، اس ایک جملے کو یاد رکھیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ جواب دل کی تختیوں پر اور دماغ کی تختیوں پر لکھ لیجئے، تو مقام و مرتبے کا یہ عالم کہ فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں، اور مصیبت کا آزمائش کا یہ عالم ہے کہ زندگی کے 30 سال کھٹیا کے اوپر چارپائی کے اوپر گزار دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک یہ ہے کہ نیک لوگوں کے اوپر مشکلات یا مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر جو برے لوگ ہیں ان کے اوپر جو مشکلات نازل ہو رہی ہیں، اس کی وجہ تو واضح ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے خلاف بغاوت کی ہے، اپنے خالق کو یہ بھول گئے ہیں، اس کے راستے سے پھر گئے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ان کو مصیبتیں دے رہا ہے، کیونکہ یہ ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن حکیم کے اندر 21ویں پارے میں سورہ سجدہ کے اندر اللہ نے خود اس بات کو مینشن کیا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کا اور ان کی زندگی میں چھوٹی بڑی مشکلات کا مزہ چکھاتے رہیں گے، تاکہ یہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، تاکہ یہ اپنی بدعمالیوں سے واپس پلٹ آئیں۔ اس لیے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب کا اور چھوٹی بڑی مشکلات کا مزہ چکھاتے رہیں گے، تاکہ یہ اپنے مالک کی طرف، اپنے خالق کی طرف پلٹ آئیں۔ تو برے لوگوں کے اوپر جو مشکلات نازل ہوتی ہیں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن نیک لوگوں کے اوپر مشکلات کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ سوال یہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ کو کئی لوگ یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ ہم تو نماز قرآن کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے بھی بڑے پابند ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو آزاد بھی نہیں چھوڑا ہے، ہم تو ان کی دینی تربیت بھی کرتے ہیں، ہمارا گھرانہ بھی دیندار ہے، لیکن پھر بھی نہیں معلوم کہ ہمارے اوپر مشکلات اور مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں۔ بلکہ بہت لوگ تو یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ پتہ نہیں ساری مشکلات میری اوپر ہی کیوں اترتی ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے کہتے ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ نیک لوگوں کے اوپر مشکلات یا مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ دیکھیے، جواب یہ ہے نا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے اوپر مصیبتیں نازل کر کے ان کو آزماتا ہے، اور ان کے اوپر مشکلات اور مصیبتیں اس لیے نازل کرتا ہے تاکہ ان کے اوپر مشکلات نازل کرے گا، تو وہ ان مشکلات میں صبر کریں گے تو اللہ نتیجے میں ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ تو اب اللہ اپنے نیک بندوں کے اوپر مصیبتیں جو نازل کرتا ہے ان کو آزمانے کے لیے، ان کے درجات کو بلند فرمانے کے لیے اللہ ان کے اوپر مصیبتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسند احمد کی روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اصاب المؤمن شوکۃ فما فوقها تانی الا فهو کفارۃ له، کہ ایک مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشتا ہے، اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جب پاؤں میں ایک کانٹا چبھنے پر اللہ گناہوں کو بخشتا ہے، تو زندگی میں جو بڑی بڑی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا کیا صلہ ہوگا، اور اللہ ہماری زندگی کی بڑی مشکلات کا ہم کو کیا نتیجہ دے گا اگر ہم ان پر صبر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور انشاءاللہ اللہ وہ بدلہ دے گا کہ جو ہمارے سوچ سے پرے ہے۔ جب چھوٹی سی مشکل پر پاؤں میں کانٹا چبھنے پر یہ نتیجہ ہے اور اللہ یہ جو ہے فائدہ دے رہا ہے، تو بڑی مشکلات کا کیا اجر و کیا صلہ ہوگا، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ تو زندگی میں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان پر صبر کرنا چاہیے۔ خیر، یہ تو ایک الگ جو ہے اصل ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے۔ سوال یہ تھا کہ نیک لوگوں کے اوپر مشکلات کیوں نازل ہوتی ہیں؟ بتایا کہ آزمانے کے لیے نازل ہوتی ہیں اور ان کے درجات کو بلند فرمانے کے لیے۔ قرآن حکیم کے اندر 26ویں پارے کے اندر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ محمد کے اندر کہ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ ہم بالضرور تم کو آزمائیں گے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ مشکلات کو دیکھنے کے باوجود اور مصیبتوں کے دیکھنے کے باوجود کون میرے راستے سے پھر جاتا ہے، اور کون مشکلات کے نازل ہونے کے بعد بھی میرے راستے پر ڈٹا رہتا ہے۔ تو ہم اس بات کو ضرور آزمائیں گے۔ تو اللہ مصیبتیں نازل کرتا ہے لوگوں کے اوپر کھرے سکے کا اور کھوٹے سکے کا فرق کرنے کے لیے، آزمائش کی بھٹی میں تپا کر کے اللہ کھرے اور کھوٹے کا فرق کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون مشکلات کے بعد بھی میرے راستے پر ڈٹا رہتا ہے، اور کون مشکلات دیکھ کر کے میرے راستے سے پلٹ جاتا ہے۔ تو ہم یہ آزمانے کے لیے تم کو مصیبتیں دیتے رہیں گے، تو آزمانے کے لیے، درجات کو بلند فرمانے کے لیے اللہ۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ انسان جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا نا،
اس کی آزمائش اتنی زیادہ سخت ہوگی. ابن حبان کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخت مشکلات کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت مشکلات انبیاء کرام کی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں, اسی لیے ان کی مشکلات بھی سب سے زیادہ سخت ہوتی ہیں. آگے ارشاد فرمایا کہ ثم الامثل فالامثل, پھر انسان وقت کے نبی سے جتنا زیادہ مشابہ ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جتنا زیادہ فالو کرنے والا ہوگا, یا وقت کے نبی کا جتنا بڑا پیروکار ہوگا, جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا, اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ سخت ہوں گی. تو اللہ آزماتا ہے. اب اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. حضرت ایوب علیہ السلام مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے کہ اللہ ان کی عظمت کی گواہی خود دے رہا ہے کہ نعم العبد انہ اواب, بڑا ہی بہترین بندہ تھا, بہت ہی زیادہ رجوع کرنے والا تھا. مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے کہ اللہ خود ان کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے. اور مصیبت کا یہ عالم ہے کہ بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اپنا خاندان تو چھوڑیے, اپنا پریوار تک چھوڑ کر چلا گیا ہے. نیک لوگوں کے اوپر بھی مشکلات نازل ہوتی ہیں. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جلیل القدر صحابی کی مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے کہ فرشتے سلام کر رہے ہیں, اور زندگی میں آزمائش کا اور مصیبت کا یہ عالم ہے کہ زندگی کے 30 سال تک بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور بدن مفلوج ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے, اور ان کے بول و براز کا, ان کی ٹوائلٹ کا انتظام بھی ان کی چارپائی کے پاس کیا گیا تھا. تو مقام و مرتبے کا یہ عالم کہ فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں, اور مصیبت کا آزمائش کا یہ عالم ہے کہ زندگی کے 30 سال کھٹیا کے اوپر, چارپائی کے اوپر گزار دے رہے ہیں. اور پھر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جلیل القدر صحابی جو آگ کے انگاروں کے اوپر لیٹا ہے, آگ کے انگاروں کے اوپر لیٹ کر کے آیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آزمائشیں بڑی سخت ہو گئی ہیں, الا تدعو لنا الا تستنصر لنا, اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے, آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ آگ کے انگاروں پر لیٹ کر کے آ رہے ہیں اور دعا کی درخواست کر رہے ہیں. اب اس وقت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا, دوستو اس جواب کو دل کی تختیوں پر رقم کر لیجئے, اور آپ کی زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل بھی نازل ہو جائے, اس ایک جملے کو یاد رکھیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ جواب دل کی تختیوں پر اور دماغ کی تختیوں پر لکھ لیجئے, اور زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل میں اسے ایک جملے کو یاد رکھیے گا. کہا کہ خباب, وہ جلیل القدر صحابی جو آگ کے انگاروں پر لیٹ کر کے آ رہا ہے, اس کو صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کی درخواست کر رہا ہے. آگ کے انگاروں پر لیٹنے کے بعد دعا کی درخواست کر رہا ہے اور آزمائش کے سخت ہونے کی بات کر رہا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تستعجلون, اے خباب تم جلد بازی کر رہے ہو, اے خباب تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو, آزمائشیں بھی اور آئیں گی. تو یہ دیکھیے ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیجئے, اور وقت کے اس صحابی کی مشکل کو دیکھ لیجئے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی کی مشکلات کتنی ہلکی ہیں. ہم اپنی زندگی کی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں, انگزائٹی کے شکار ہو جاتے ہیں, ڈپریشن ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, جبکہ ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں نا, اس کو آپ جو ہے کمپیریزن کر لیجئے اس صحابی مشکل سے. اس صحابی کو جب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جلدبازی سے کام لے رہے ہو, تو ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں ہم ان پر جزا فضا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, تو ہم آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں. تو ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ شاید ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو آزما رہا ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ناکام ہو جائیں. ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ رب کے حضور یہ دعویٰ کر دیں گے کہ اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے تھے, تیرے نبی کے اوپر ایمان لائے تھے, تیرے قرآن کے اوپر ایمان لائے تھے, تو لوگ کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ محض اپنے ایمان کے اس دعوے کی وجہ سے چھوڑ دیے جائیں گے؟ وہم لا یفتنون, اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی, ان کو آزمایا نہیں جائے گا. فرماتا ہے اللہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا, تو جب ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا ہے تو ہم بعد کے لوگوں کو بھی آزمائیں گے. اللہ فرماتا ہے اور کیوں آزمائیں گے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ ہر دور میں
اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہا ہے، لوگوں کے اوپر مصیبتیں نازل کرتا رہا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کا فرق کر دے۔ یہ کام اللہ ہر دور میں کرتا رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے پہلے کے لوگوں کے اوپر آزمائشیں نازل کر کے کھرے اور کھوٹے کا فرق کیا ہے تو ہم قیامت تک کا یہ فرق کرتے رہیں گے۔ اور کیسے آزمایا اللہ نے پہلے کے لوگوں کو؟ زندہ آدمی کو گڑھے کے اندر آدھا دفن کر دیا جاتا، زندہ انسان گڑھا کھودا جاتا اور اس کے اندر ایک انسان کو آدھا گاڑ دیا جاتا، اور گاڑنے کے بعد زندہ انسان کے اوپر آرا چلا کر کے اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ پہلے کے لوگوں کو ایسے آزمایا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے پہلے کے لوگوں کو آزمایا ہے تو ہم کیا بعد کے لوگوں کو نہیں آزمائیں گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت کے اندر ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ مشکلات وہ مصیبتیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئی تھیں؟ اللہ فرماتا ہے مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں، ان کو بھی آزمائشیں ہوئی ہیں، ان کی بھی تکلیفیں ان کو بھی پہنچی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وزلزلوا، اس قدر سخت آزمائش ان کی ہوئی ہے کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، اور اس قدر سخت آزمائش ہوئی ہے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اتنا خطرناک طریقے سے آزمایا ہے کہ وقت کا رسول بھی یہ کہنے لگا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو تم کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم نے نیک بندوں کو ہر دور میں آزمایا ہے تو تم کو نہیں آزمائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے نیک بندوں کو آزماتے رہیں گے۔ خیر دوستو، ہمیں بہت زیادہ متنبہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں جو مشکل ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ ہم کو آزما رہا ہو، تو ہمیں ہمیشہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، متنبہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی مصیبت آئے تو ہم اس مصیبت کے اوپر صبر کریں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے آزمائش ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاشعوری طور پر دھوکے میں اللہ کی اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں۔ تو ہمیں اس مقام کو لے کر کے اور اس مسئلے کو لے کر کے بہت زیادہ متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔